رات خاموش اور حیران تھی، جیسے ابہام کے پردے چاک ہو کر کوئی بہت بڑا انقلاب آنے والا ہو۔ پانی کی بوند بوند سے لپکتی سسکیاں کوہر کے اندر پردوں کی چاک جیسا سما باندھ رہے تھے۔ ہر راستے اور گلی کوچے ویران ہو گئے تھے۔ شب کے سناٹے میں ماحول کی نندا سی آنکھیں ابرپوش آسمان کی طرف سے کسی گھن گرج کے منتظر تھی۔ سمندروں کی لہریں، کوہستانوں کا سکون، پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ سوسن اور گلاب کے پھول نمایاں اور عیا ہونے لگے تھے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر چاروں طرف روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور انوکھا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوموں کی پکار، غریبوں اور مسکینوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بہت سارے بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی اور کھیتوں اور سر سبز شاداب وادیوں میں خاک اڑ رہی تھی۔ لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوئی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اسے خوشحالی کا سال کا نام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے نجومیوں میں سے کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آ رہے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہذا حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینے میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی کو ایک بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسا کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، جبرائیل علیہ السلام بشارت لے کر آئے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت آپ نے یہ منظر دیکھا کہ کعبے کے ارد گرد موجود تمام بڑے بڑے بت لات، عزا، منات، حبل سب منہ کے بل الٹ گئے اور زمین پر گر پڑے۔ دوسری مذہبی کتابوں میں اور خصوصاً تاریخی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے تھے۔ حضور کی ولادت کی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے۔ بحر تبریہ کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کے آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آتش پرست اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کسریٰ اور قیصر کے شاہی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و جلال کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں
اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیامیٹ ہونے والی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا ہے اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے ہیں۔